انیس کے مرثیے میں شہر انتظار حسین۔ میر انیس کے مناظر قدرت کے بیان کے متعلق مولانا شبلی کے وقت سے لے کر اب تک ہم بہت کچھ کہہ سن چکے ہیں۔ سفر کے بیان کے واسطے سے اور میدان کربلا میں قیام اور شہادت کے واسطے سے انیس نے صحرا کا ایک بھرپور بیان پیش کیا ہے۔ صحرا اپنی صبح و شام کے ساتھ اور اپنی دوپہروں اور راتوں کے ساتھ یہاں جیتا جاگتا نظر آتا ہے، مگر انیس نے کچھ بستیوں کے نقشے بھی پیش کیے ہیں اور وہ بھی اتنے ہی مؤثر اور بامعنی ہیں جتنے صحرا کے نقشے مؤثر و بامعنی ہیں۔ انیس کے یہاں دو شہر بہت جیتی جاگتی صورت میں نظر آتے ہیں، وقت سفر کا مدینہ اور ابن زیاد کے وقت کا کوفہ۔ حضرت امام حسین کے مدینے سے رخصت کے احوال میں صرف رخصت کا احوال بیان نہیں ہوا ہے، اس بیان میں ایک بھرا پورا شہر ہماری آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہے، ایسا شہر جو ایک تہذیبی مرکز تھا اور اب ایک گھرانے کے یہاں سے نکلنے کی وجہ سے اس کی ساری معاشرتی اور تہذیبی زندگی ایک بحران سے دوچار ہے۔ در پر کوئی روتا ہے، کوئی راہ گزر میں، تاریک ہے دنیا کسی غمگین کی نظر میں، ہیں جمع محلے کی جو سب عورتیں گھر میں، ایک حشر ہے ناموس شہ جن و بشر میں، سب مل کے بکا کرتے ہیں جب آتا ہے کوئی، یوں روتے ہیں جس طرح کے مر جاتا ہے کوئی۔ یہ محلے کی عورتوں کا احوال ہے۔ مردوں کا احوال یہ ہے، خلقت کا ہے مجمع در دولت، پسحر سے جو آتا ہے روتا ہوا آتا ہے وہ گھر سے، سب کہتے ہیں برسا کے لہو دیدہ تر سے، چھپ جائے گا اب فاطمہ کا چاند نظر سے، اندھیر ہے گریا شہ والا نہ رہے گا، اب شہر کی گلیوں میں اجالا نہ رہے گا۔ عون و محمد کے ہم جولیوں حضرت علی اکبر کے ساتھ کے کھیلے ہوئے لڑکوں اور حضرت عباس کے ساتھ کے جوانوں کا حال پڑھتے پڑھتے پورے شہر کا نقشہ اس طرح ابھرتا ہے، برتا ہے مدینے میں طلع تم کئی دن سے، ہے راحت و آرام و طرب گم کئی دن سے، ہر گھر میں ہے ایک شور و تظلم کئی دن سے، منہ ڈھانپے ہوئے روتے ہیں مردم کئی دن سے، وہ غم ہے کہ آرام کا جویا نہیں کوئی، راتیں کئی گزری ہیں کہ سویا نہیں کوئی، یثرب کے زن و مرد ہیں سب بے خور و بے خواب، شبیر کی فرقت کے کسی دل کو نہیں تاب، ہم سائے میں ایک غل ہے بکا کرتے ہیں احباب، غل ہے کہ مدینے میں خوشی اب ہوئی نایاب، اس شاہ میں خوبو ہے شہ عقدہ کشا کی،
اب کون خبر راتوں کو لے گا فقراء کی۔ یہ نقشہ ایک پریشان شہر کا نقشہ ہے جو اپنی جمی جمائی مجلسی زندگی کے ساتھ بسر کرتے کرتے یکا یک ایک بڑے بحران سے دوچار ہو گیا ہے، اور اندیشہ ہے کہ اب شہر کی گلیوں میں اجالا نہ رہے گا۔ انیس کے یہاں مختلف مقامات پر ہم اپنی آنکھ سے مدینے کی خلقت کے درمیان سے امام حسین کو رخصت ہوتے اور امام حسین کی رخصت کے ساتھ گلیوں سے اجالے کو رخصت ہوتے اور مدینے کو ویران ہوتے دیکھتے ہیں۔ کوفے کا نقشہ اور ہے، یہ ایک دہشت زدہ شہر کا نقشہ ہے، جیسے یکا یک شہر میں مارشل لا لگ گیا ہو۔ یہ نقشہ ایک راوی کے واسطے سے پیش ہوا ہے۔ دوران سفر امام حسین کوفے کی طرف سے آنے والے ایک مسافر سے پوچھتے ہیں کہ کوفے کی خبر سے بھی کچھ آگاہ ہے بھائی۔ اس سوال کے جواب میں وہ کہتا تھا کوفے میں عجب غدر ہے مولا، ہر سمت ہیں قصے تو فساد اٹھتے ہیں ہر جا، دور ان کا ہے کچھ جن کو مروت نہیں اصلاح، ہوتے ہیں ستم کوئی کسی کی نہیں سنتا، ٹوٹا ہے فلک ظلم کا شیعوں کے سروں پر، جب دیکھیے دوڑی چلی آتی ہیں گھروں پر، اشراف ہیں جتنے وہ نکلتے نہیں گھر سے، دروازے نہیں کھولتے لٹ جانے کے ڈر سے، ہو جاتی ہے جب شام تردد میں سحر سے، سب کرتے ہیں سجدے کے بلا ٹل گئی سر سے، یہ ظلم یہ بیداد نہیں اور کسی پر، مولا یہ تباہی ہے محبان علی پر۔ مدینے کا نقشہ یہ تھا کہ اسے اپنے گلی کوچے ویران ہوتے نظر آ رہے تھے۔ کوفے کا بحران مدینے کے بحران سے مختلف ہے، اس شہر کو یکا یک دہشت نے آ لیا ہے۔ گلی کوچوں کا احوال یہ ہے، آفت ہے محلوں میں پابند ہیں بازار، کوچے بھی اجڑ جانے سے بے ربط ہوئے ہیں، جو بھاگے تھے ان سب کے مکان ضبط ہوئے ہیں۔ لوگوں کا احوال یہ ہے، کچھ خوف سے مخفی ہیں گرفتار ہیں، کچھ لوگ بگڑے ہوئے آمادہ پیکار ہیں، کچھ لوگ کوفے سے نکل جانے پہ تیار ہیں، کچھ لوگ کچھ قتل ہوئے ہیں بسردار ہیں، کچھ لوگ۔ اور کوفے سے آنے والا مسافر بڑے دکھ کے ساتھ امام حسین کو بتاتا ہے، آشوب ہے اس شہر میں اے خلق کے سرتاج، جو دین کے ستون تھے وہ مکاں ہو گئے تاراج، کیا کیا شرفا فان شبینا کو ہیں محتاج، کل قتل ہوا وہ جو گرفتار ہوا آج۔ اس بیان سے کوفے کی تصویر یہ مرتب ہوتی ہے کہ شہر کی پوری زندگی معطل ہے، نہ مجلسیں، نہ محفلیں، نہ لین دین، نہ خرید و فروخت، بازار بند پڑے ہیں، گھر کے گھر خالی ہو گئے ہیں، ویران ہیں جو سو گھر تو کہیں ایک ہے آباد۔ جو گھر آباد ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ دروازے بند ہیں، مکی اندر چھپے بیٹھے ہیں۔
شہر سائیں سائیں کرتا ہے مگر اس کے ساتھ تحریک مزاحمت بھی جاری ہے۔ بگڑے ہوئے آمادہ پیکار ہیں کچھ لوگ، کچھ قتل ہوئے ہیں بسردار ہیں کچھ لوگ۔ پورا شہر ایک جبر کی گرفت میں ہے۔ تحریک مزاحمت میں شریک لوگوں کے خلاف کارروائی جاری ہے ہی مگر عام شہری بھی جبر سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ پھرتے ہیں مکانوں کے مکی مضطر و ناشاد، حاکم ہے وہ مغرور کہ سنتا نہیں فریاد۔ اس افراتفری میں غنڈوں کی بن آئی ہے۔ شرفاء اور وضعدار لوگ سخت مشکل میں ہیں۔ شرفاء آنان شبینہ کو محتاج ہیں۔ جنہیں اپنی عزت کا پاس ہے وہ گھر سے قدم نہیں نکالتے۔ موقع پرستوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ وہ خوش ہیں رعیت میں جو حاکم سے ملے تھے، پرسش ہے کہ کیا سوچ کے مسلم سے ملے تھے۔ مرثیوں میں بالعموم ہماری ساری توجہ میدان کربلا پر رہتی ہے، مگر انیس نے یہ دکھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ میدان کربلا سے دور بستیوں پر کیا گزر رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میدان کربلا میں ایک واقعہ گزر گیا اور لوگ اپنی اپنی بستیوں میں آرام سے بیٹھے رہے۔ انیس کے مرثیوں میں ہم میدان کربلا ہی کو نہیں دیکھتے بلکہ پوری اسلامی مملکت کو ایک بحران سے دوچار دیکھتے ہیں۔ یہ ایسا بحران ہے جس میں بستیوں کا سکون تباہ ہو چکا ہے، معاشرتی زندگی تتر بتر ہو گئی ہے، جبر کا دور دورہ ہے اور انسانی روح ایک کرب کے عالم میں ہے۔ اس پس منظر میں کربلا کے میدان میں گزرنے والی واردات زیادہ ہماگیر اور بامعنی نظر آتی ہے، مگر کیا کوفے کا بیان صرف کوفے کا بیان ہے؟ بات یہ ہے کہ انیس ان بڑے شاعروں میں سے ہیں جو کسی بھی زمین و زمان کی بات کر رہے ہوں مگر اپنے زمین و زمان سے ان کا رشتہ بہرحال پیوست رہا ہے۔ انیس کے مرثیوں کو لکھنؤ کی تہذیبی اور سیاسی صورتحال سے منقطع کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان مرثیوں میں لکھنؤ کی تہذیب کی تصویریں تو نقادوں کو بالعموم نظر آئی ہیں، لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی ہے کہ ایک مخصوص عہد کی سیاسی صورتحال بھی ان مرثیوں میں جا بجا نظر آتی ہے۔ انیس اس دور میں سانس لے رہے تھے جب پورے ہندوستان کے ساتھ لکھنؤ بھی ایک سیاسی بحران سے دوچار تھا۔ 1857 عیسوی کی جنگ کا ایک بہت بڑا مورچہ لکھنؤ بھی تھا اور دلی کے محاذ پر تو ہتھیار جلد ڈال دیے گئے تھے مگر لکھنؤ کا مورچہ لمبا کھنچا۔ کہیں 1858 عیسوی میں جا کر یہاں مجاہدوں کو پسپائی ہوئی اور اس طرح کے آخر تک مجاہد یہاں لڑتے رہے۔ مجاہدوں کے قائد نواب حضرت محل نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لکھنؤ سے نکلے اور نیپال کی طرف گئے۔ انیس کے یہاں جو کوفے کا نقشہ ملتا ہے وہ نقشہ کوفے کے ساتھ ساتھ نواب حضرت محل کے بعد کے لکھنؤ کا بھی ہے۔ کوچے بھی اجڑ جانے سے بے ربط ہوئے ہیں، جو بھاگے تھے ان سب کے مکان ضبط ہوئے ہیں۔ جب دیکھیے دوڑی چلی آتی ہیں گھروں پر، کچھ خوف سے مخفی ہیں گرفتار ہیں کچھ لوگ، بگڑے ہوئے آمادہ پیکار ہیں کچھ لوگ۔ آفت ہے محلوں میں بند ہیں بازار، کیا کیا شرفاء نان شبینہ کو ہے محتاج، کل قتل ہوا وہ جو گرفتار ہوا آج، اشراف ہیں جتنے وہ نکلتے نہیں گھر سے، دروازے نہیں کھولتے لٹ جانے کے ڈر سے۔ کیا یہ اشعار فرنگیوں کے قبضے میں آئے ہوئے لکھنؤ کا نقشہ پیش کرتے نظر نہیں آتے؟
کربلا تو انسانی روح کی جد و جہد کا ایک جاوداں استعارہ ہے، جس عہد میں بھی ظلم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور انسانی روح اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ اس کا مؤثر اور بامعنی اظہار اس استعارے کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، اور لکھنؤ کے محاذ پر جو لوگ انگریز کے خلاف سفارہ تھے ان کے تو شعور میں یہ استعارہ رچا بسا تھا، مگر یہ کام صرف انیس کو کرنا تھا کہ انہوں نے لکھنؤ کی اس صورتحال میں اس استعارے کی کار فرمائی کو شناخت کیا۔